السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اگست کی 14 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کو مارز وجود میں آئے 77 برس مکمل ہو گئے ہیں، اور آج دنیا بھر میں مقیم پاکستانی یوم آزادی منا رہے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ کی طرف سے آپ سب کے لیے بہترین خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کو یوم آزادی پر مبارکباد دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ ہمارے لوگوں کے درمیان 77 برس سے قائم روابط نے تعلقات کی بنیاد کا کام کیا ہے۔ آنے والی برسوں میں امریکہ اور پاکستان کی شراکت داری کو مزید مضبوط بنائیں گے اور دونوں اقوام کے خوشحال مستقبل کی تعمیر کے لیے تعلقات کو وسعت دیں گے۔ اینٹنی بلنکن کا مزید کہنا تھا کہ ہم ایک ایسی شراکت داری جاری رکھیں گے جو دونوں ممالک کو مزید محفوظ بنائے اور یہ جمہوری اصولوں اور قانون کی حکمرانی کے احترام کے ہمارے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتی ہو۔ انہوں نے امریکہ سمیت دنیا بھر میں مقیم پاکستانی شہریوں کو یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا مقصد پاکستانی قوم میں نفاق اور مایوسی پھیلانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ فوج اور قوم کے اعتماد کا رشتہ نہ کوئی قوت کمزور کر سکی ہے اور نہ کر سکے گی۔ ایبٹ آباد کی کاکول ملٹری اکیڈمی میں پاکستان کے یوم آزادی کے سلسلے میں منگل اور بدھ کے درمیانی شب ہونے والی تقریب سے خطاب میں فوجی سربراہ جنرل عاصم منیر نے ڈیجیٹل دہشت گردی کی اصطلاح ایسے موقع پر استعمال کی ہے جب پاکستان میں فائر وال کی تنصیب کے حوالے سے حکومت اس کام میں تیزی لا رہی ہے، باوجود کہ انٹرنیٹ فریڈم پر کام کرنے والے کارکن اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اس پر اعتراضات کر رہی ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں فوج نے کہا ہے کہ متنازع علاقے میں باغیوں سے جھڑپوں میں ایک کیپٹن مارا گیا ہے۔ بھارتی فوج نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں افسر کی موت پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ تشدد کی یہ کارروائی اس سال اس علاقے میں جھڑپوں کے سلسلے میں تازہ ترین ہے۔ بھارت اور پاکستان ایک دوسرے پر عسکریت پسندی اور جاسوسی کو ہوا دینے کا الزام لگاتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو کمزور کرنے کے لیے جوہری ہتھیاروں سے لیس حریف خطے پر کنٹرول کے لیے نبرد آزما رہے ہیں۔ افغانستان کے طالبان حکمرانوں نے بدھ کے روز اپنے اقتدار کے 3 سال کا جشن منایا، جس میں جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کی نمائش کرتے ہوئے فوجی پریڈ کی گئی۔ سینکڑوں مہمانوں میں چینی اور ایرانی سفارتکار بھی شامل تھے۔ طالبان فورسز نے 15 اگست سن 2021 کو امریکی حمایت یافتہ حکومت کے خاتمے اور اس کے رہنما کے جلا وطنی اختیار کرنے کے بعد دارالحکومت کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ ان کی حکومت کو کسی بھی دوسری ریاست نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ خواتین پر پابندیاں ہیں، جو اقوام متحدہ کی جانب سے ایک اہم معاملہ ہے۔ ایسے میں جب مذاکرات کار اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے بارے میں بات چیت دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں، غزہ اور مغربی کنارے میں رات بھر لڑائی جاری رہی۔ امریکہ، قطر اور مصر کے بین الاقوامی ثالث جمعرات کو مذاکرات کا ایک نیا دور شروع کرنے والے ہیں، جبکہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے غزہ کی پٹی میں حماس کی 40 سے زیادہ انفراسٹرکچر سائٹس کو تباہ کرنے، مسلح جنگجوؤں کو ہلاک کرنے اور بڑی مقدار میں ہتھیار، گولہ بارود، دستی بم اور دیگر دھماکہ خیز مواد برآمد کرنے کی اطلاع دی ہے۔ فلسطینی محکمہ صحت کے حکام نے بتایا ہے کہ بدھ کی صبح اسرائیلی حملوں میں غزہ کی پٹی میں 5 بچوں اور ان کے والدین سمیت کم از کم 17 افراد جاں بحق ہو گئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے منگل کے روز کہا کہ وہ جنگ بندی کے معاہدے کو
ختم کرنے کی کوشش ترک نہیں کریں گے جو ایک بڑے تنازع کو روک سکتا ہے۔ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے جنگ بندی کے معاہدے کے اپنے مطالبات میں اضافہ کر دیا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ جمعرات کو ہونے والے مذاکرات میں ایک وفد بھیجیں گے، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ آیا حماس اس میں شرکت کرے گا یا نہیں۔ بیروت کے دورے پر آئے ہوئے امریکہ کے ایلچی ایموس آکسٹائن نے بیروت کی ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ انہوں نے اور پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی بیری نے، جو حزب اللہ کے اتحادی ہیں، غزہ میں جنگ بندی کے لیے فریم ورک معاہدے پر تبادلہ خیال کیا ہے اور اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ اب ضائع کرنے کے لیے مزید وقت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی معقول عذر ہے۔ اسرائیلی سیکیورٹی کے وزیر کے اس بیان کی امریکہ اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کے دفتر نے بذات خود مخالفت کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہودیوں کو بھی مسجد اقصی میں عبادت کی اجازت ہونی چاہیے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ واشنگٹن یروشلم کے مقدس مقامات پر اسٹیٹس کو یعنی بحالت اصل کے انتظامات کا حامی ہے اور کوئی بھی یک طرفہ کارروائی ناقابل قبول ہوگی۔ برطانیہ میں پولیس حکام نے بتایا ہے کہ گزشتہ دنوں ہونے والے ہنگاموں اور بلووں سے تعلق کے سلسلے میں 1000 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ہنگاموں کا سلسلہ شمالی قصبے ساؤتھ پورٹ میں 29 جولائی کو 3 کمسن لڑکیوں کے قتل کے رد عمل میں شروع ہوا تھا۔ اس قتل کا الزام سوشل میڈیا پر غلط طور پر ایک مسلم پناہ گزین پر لگایا گیا تھا۔ ان جھوٹی خبروں کے پھیلنے کے بعد برطانیہ بھر کے شہروں اور شمالی آئرلینڈ میں بھی تشدد پھوٹ پڑا، لیکن گزشتہ ہفتے بدامنی کے واقعات ملوث افراد کی شناخت میں تیزی آنے کے بعد ہنگاموں اور تشدد میں کمی آ گئی ہے۔ تھائی لینڈ کی آئینی عدالت نے وزیر اعظم سریتھا تھاویسین کو بدھ کے روز برطرف کر دیا۔ ان پر ایک ایسے وزیر کی تقرری پر اخلاقیات کی سنگین خلاف ورزی کا الزام تھا جس نے سیاسی ہلچل اور حکومتی اتحاد میں تبدیلی کا خدشہ پیدا کیا تھا۔ ریئل اسٹیٹ ٹائکون سریتھا 16 سالوں میں چوتھے تھائی وزیر اعظم ہیں جنہیں عدالت کے فیصلوں میں ہٹایا گیا ہے۔ عدالت کے ججوں نے دیانتداری کے ساتھ فرائض انجام دینے میں ناکامی پر برطرفی کے حق میں 4 کے مقابلے میں 5 ووٹوں سے یہ فیصلہ دیا۔ جاپان کے وزیر اعظم اور حکمراں جماعت لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر فومیو کشیدا نے پارٹی کی صدارت سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ جاپانی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ ماہ 3 سالہ مدت مکمل ہونے پر جماعت کی صدارت سے مستعفی ہو جائیں گے اور آئندہ پارٹی کی صدارت کے لیے انتخاب نہیں لڑیں گے۔ انہوں نے بڑھتے ہوئے سیاسی اسکینڈلز، ریکارڈ مہنگائی، دفاعی اخراجات میں اضافے کی وجہ سے لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارت چھوڑنے کا اعلان کیا۔ یوکرین کے نیشنل گرڈ آپریٹر یوکریس گو نے کہا کہ روسی ڈرون نے گزشتہ رات ایک توانائی کی سہولت کو نشانہ بتایا اور چرنیوں کے علاقے کو کچھ حصوں میں صارفین کو بجلی کی عارضی بندش کا سامنا کرنا پڑا۔ کیف کا کہنا ہے کہ توانائی کے تنصیبات پر ہونے والے حملوں نے بجلی پیدا کرنے کی اس کی نصف صلاحیت کو ختم کر دیا ہے، جس سے وہ رولنگ بلیک آؤٹ متعارف کرانے پر مجبور ہے۔ جنوبی بھارت میں گزشتہ ماہ شدید بارشوں کے نتیجے میں ہونے والی لینڈ سلائیڈنگ نے تباہی مچا دی ہے۔ بھارت کے مشہور سیاحتی مقامات میں سے ایک ریاست کیرالہ میں تقریباً 200 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور امدادی کارکن اب بھی 130 سے زائد لاپتہ افراد کی تلاش کر رہے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ سیارے کو گرم کرنے والی گیسوں کے مزید اخراج کے نتیجے میں بار بار شدید بارشیں ہوں گی جو لینڈ سلائیڈنگ کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔